اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 62 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے آغاز کر رہے ہیں، اور یہیں سے قرآن شریف کا 5واں سپارہ بھی آغاز پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی توفیق کے دروازے کھولیں اور ہمیں نیکیاں اختیار کرنے، نیکیوں کی ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے اور برائیوں کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ ترجمہ: اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی محسنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ آیت کے جس حصے میں آیا کہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ ہیں، اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یعنی جو عورتیں جنگ میں پکڑی ہوئی آئیں اور ان کے کافر شوہر دارالحرب میں موجود ہوں وہ حرام نہیں ہیں، کیونکہ دارالحرب سے دارالاسلام میں آنے کے بعد ان کے نکاح ٹوٹ گئے۔ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، اور جس کی ملک یمین میں ہوں وہ ان سے تمتع بھی کر سکتا ہے۔ البتہ فقہاء کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ گرفتار ہوں تو ان کا کیا حکم ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ ان کا نکاح باقی رہے گا، اور امام مالک و شافعی کا مسلک یہ ہے کہ ان کا نکاح بھی باقی نہ رہے گا۔ لونڈیوں سے تمتع کے معاملے میں بہت سی غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں ہیں، لہٰذا حسب ذیل مسائل کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ یہ بہت غور طلب معاملہ ہے۔ نمبر 1، جو عورتیں جنگ میں گرفتار ہوں ان کو پکڑتے ہی ہر سپاہی ان کے ساتھ مباشرت کر لینے کا مجاز نہیں ہے، بلکہ اسلامی قانون یہ ہے کہ ایسی عورتیں حکومت کے حوالے کر دی جائیں گی۔ حکومت کو اختیار ہے کہ چاہے ان کو رہا کر دے، چاہے ان سے فدیہ لے، چاہے ان کا تبادلہ ان مسلمان قیدیوں سے کرے جو دشمن کے ہاتھ میں ہوں، اور چاہے تو انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دے۔ ایک سپاہی صرف اس عورت ہی سے تمتع کرنے کا مجاز ہے جو حکومت کی طرف سے باقاعدہ اس کے ملک میں دی گئی ہو، یعنی کہ یہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ نمبر 2، جو عورت اس طرح کسی کی ملک میں دی جائے اس کے ساتھ بھی اس وقت تک مباشرت نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اسے ایک مرتبہ ایام ماہواری نہ آ جائیں اور یہ اطمینان نہ ہو لے کہ وہ حاملہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے مباشرت کرنا حرام ہے، اور اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل سے پہلے بھی مباشرت ناجائز ہے۔ تیسرا، جنگ میں پکڑی ہوئی عورتوں سے تمتع کے معاملے میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب ہی میں سے ہوں، ان کا مذہب خواہ کوئی ہو، بہرحال جب وہ تقسیم کر دی جائیں گی تو جن کے حصے میں وہ آئیں وہ ان سے تمتع کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، جو عورت جس شخص کے حصہ میں دی گئی ہو صرف وہی اس کے ساتھ تمتع کر سکتا ہے، کسی دوسرے کو اسے ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے۔ اس عورت سے جو اولاد ہوگی وہ اسی شخص کی جائز اولاد سمجھی جائے گی جس کی ملک میں وہ عورت ہے۔ اس اولاد کے قانونی حقوق وہی ہوں گے جو شریعت میں صلبی اولاد کے لیے مقرر ہیں۔ صاحب اولاد ہو جانے کے بعد وہ عورت فروخت نہ کی جا سکے گی، اور مالک کے مرتے ہی وہ آپ سے آپ آزاد ہو جائے گی۔ نمبر 5، جو عورت اس طرح کسی شخص کی ملک میں آئی ہو اسے اگر اس کے مالک
اس کا مالک کسی دوسرے شخص کے نکاح میں دے دے تو پھر مالک کو اس سے دوسرے تمام خدمات لینے کا حق تو رہتا ہے، لیکن شہوانی تعلق کا حق باقی نہیں رہتا۔ نمبر 6، جس طرح شریعت نے بیویوں کی تعداد پر 4 کی پابندی لگائی ہے، اسی طرح لونڈیوں کی تعداد پر نہیں لگائی، لیکن اس معاملے میں کوئی حد مقرر نہ کرنے سے شریعت کا منشا یہ نہیں تھا کہ مالدار لوگ بے شمار لونڈیاں خرید کر جمع کر لیں اور اپنے گھر کو عیاشی کا گھر بنا لیں، بلکہ در حقیقت اس معاملے میں عدم تعین کی وجہ جنگی حالات کا عدم تعین ہے۔ نمبر 7، ملکیت کے تمام دوسرے حقوق کی طرح وہ مالکانہ حقوق بھی قابل انتقال ہیں جو کسی شخص کو ازروئے قانون کسی اسیر جنگ پر حکومت نے عطا کیے ہوں۔ نمبر 8، حکومت کی طرف سے حقوق ملکیت کا باقاعدہ عطا کیا جانا ویسا ہی ایک قانونی فعل ہے جیسا نکاح ایک قانونی فعل ہے، لہٰذا کوئی معقول وجہ نہیں کہ جو شخص نکاح میں کسی قسم کی کراہت محسوس نہیں کرتا وہ خواہ مخواہ لونڈی سے تمتع میں کراہت محسوس کرے۔ نمبر 9، اسیران جنگ میں سے کسی عورت کو کسی شخص کی ملکیت میں دے دینے کے بعد پھر حکومت اسے واپس لینے کی مجاز نہیں رہتی، بالکل اسی طرح جیسے کسی عورت کا ولی اس کو کسی کے نکاح میں دے چکنے کے بعد پھر واپس لینے کا حقدار نہیں رہتا۔ نمبر 10، اگر کوئی فوجی کمانڈر محض وقتی اور عارضی طور پر اپنے سپاہیوں کو قیدی عورتوں سے شہوانی پیاس بجھا لینے کی اجازت دے دے اور محض کچھ وقت کے لیے انہیں فوج میں تقسیم کرے تو یہ اسلامی قانون کی روح سے قطعاً ایک ناجائز فعل ہے۔ اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے، اور زنا اسلامی قانون میں جرم ہے، اور اس کی تفصیلی بحث جو ہے وہ متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ یہ گو کہ اب لونڈیوں والا معاملہ تو غلاموں والا معاملہ رہ نہیں گیا، لیکن یہ اکثر ذہنوں میں یہ چیز آتی ہے کہ جی لونڈی کیسے حلال ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ فقہی طور پہ یہ بہت ہی کلیئر معاملہ ہو گیا کہ لونڈی کا بھی سنگل ون مین ریلیشن شپ والی بات ہے، ایک ہی مرد سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے زناکاری ایک ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی اسلامی معاشرت میں، اس دور میں جب لونڈیوں کا رواج تھا، غلاموں کا رواج تھا، غلاموں کی خرید و فروخت، لونڈیوں کی خرید و فروخت، لونڈیوں کو ایز اے مال غنیمت ڈیل کرنا ہوتا تھا، رواج تھا، اس وقت بھی ان کے ایک بڑے احسن طریقے سے حقوق کا، میں تو کہوں گا حقوق کا خیال رکھا گیا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ ترجمہ، اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں یعنی محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ بھی ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو، تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر یعنی محسنات بن کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں یعنی محسنات کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بند تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت کے جس حصے میں آیا کہ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یعنی معاشرت میں لوگوں کے درمیان جو فرق مراتب ہے وہ محض ایک اعتباری چیز ہے، ورنہ دراصل سب مسلمان یکساں ہیں، اور اگر کوئی حقیقی وجہ امتیاز ان کے درمیان ہے تو وہ ایمان ہے۔
جو محض اونچے گھرانوں ہی کا حصہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک لونڈی ایمان و اخلاق میں ایک خاندانی عورت سے بہتر ہو۔ مزید آیت کے آگے جب ہم چلتے ہیں، جہاں پہ آیا کہ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنے کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ سرسری نگاہ میں یہاں ایک پیچیدگی واقع ہوتی ہے جس سے خوارج اور ان دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھایا جو رجم کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آزاد شادی شدہ عورت کے لیے شریعت اسلام میں زنا کی سزا رجم ہے تو اس کی نصف سزا کیا ہو سکتی ہے جو لونڈی کو دی جائے؟ لہٰذا یہ آیت اس بات پر دلیل قاطع ہے کہ اسلام میں رجم کی سزا ہے یا نہیں، ہے ہی نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے قرآن کے الفاظ پر غور نہیں کیا۔ اس رکوع میں لفظ محسنات یعنی محفوظ عورتیں دو مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ ایک شادی شدہ عورتیں جن کو شوہر کی حفاظت حاصل ہو، دوسرے خاندانی عورتیں جن کو خاندان کی حفاظت حاصل ہو اگرچہ وہ شادی شدہ نہ ہوں۔ آیت جو زیر بحث ہے اس میں محسنات کا لفظ لونڈی کے بالمقابل خاندانی عورتوں کے لیے دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ وہ خاندان کی حفاظت میں ہیں، نہ کہ پہلی معنی میں، جیسا کہ آیت کے مضمون سے صاف ظاہر ہے۔ بخلاف اس کے لونڈیوں کے لیے محسنات کا لفظ پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے اور صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ جب انہیں نکاح کی حفاظت حاصل ہو جائے تب ان کے لیے زنا کے ارتکاب پر وہ سزا ہے جو مذکور ہوئی۔ اب اگر غائز نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خاندانی عورت کو دو حفاظتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک خاندان کی حفاظت جس کی بنا پر وہ شادی کے بغیر بھی محسنہ ہے، دوسری شوہر کی حفاظت جس کی وجہ سے اس کے لیے خاندان کی حفاظت پر ایک اور حفاظت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بخلاف اس کے لونڈی جب تک لونڈی ہے محسنہ نہیں ہے کیونکہ اس کو کسی خاندان کی حفاظت حاصل نہیں ہے۔ البتہ نکاح ہونے پر اس کو صرف شوہر کی حفاظت حاصل ہوتی ہے اور وہ بھی ادھوری، کیونکہ شوہر کی حفاظت میں آنے کے بعد بھی نہ تو وہ ان لوگوں کی بندگی سے آزاد ہوتی ہے جن کے ملک میں وہ تھی اور نہ اسے معاشرت میں وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے جو خاندانی عورت کو نصیب ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا اسے جو سزا دی جائے گی وہ غیر شادی شدہ خاندانی عورتوں کی سزا سے آدھی ہوگی، نہ کہ شادی شدہ خاندانی عورتوں کی سزا سے۔ نیز یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ سورہ نور کی دوسری آیت میں زنا کی جس سزا کا ذکر ہے وہ صرف غیر شادی شدہ خاندانی عورتوں کے لیے ہے، جن کے مقابلے میں یہاں شادی شدہ لونڈی کی سزا نصف بیان کی گئی ہے۔ رہی شادی شدہ خاندانی عورتیں تو وہ غیر شادی شدہ محسنات سے زیادہ سخت سزا کی مستحق ہیں کیونکہ وہ دوہری حفاظت کو توڑتی ہیں، بغاوت کرتی ہیں دوہری حفاظت سے۔ اگرچہ قرآن ان کے لیے سزا سے رجم کی تصریح نہیں کرتا لیکن نہایت لطیف طریقے سے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو بلید الذہن لوگوں سے مخفی رہ جائے تو رہ جائے، نبی کے ذہن رسا سے مخفی نہیں رہ سکتا۔ آیت کے آخر میں آیا کہ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یعنی خاندانی عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو کسی لونڈی سے اس کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرنے کی جو سہولت رکھی گئی وہ اسی لیے رکھی گئی کہ بندے تقویٰ ٹوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم نے الحمدللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 تک کا ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، ایک معاشرہ، ایک کمیونٹی، ایک سوسائٹی کی شکل میں انسان یہاں رہتے ہیں، اور کتنے لطیف اور خوبصورت طریقے سے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے، اور ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہم اس کتاب کو سنبھال کے ساری عمر رکھتے رہتے ہیں اور اس سے ہم سبق نہیں سیکھتے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس سے علم حاصل نہیں کرتے۔ اس سے بڑا علم ہے ہی کوئی نہیں، معاشرت سے بڑا کوئی علم نہیں ہے، یہ اس چیز کو سمجھیں۔ جب سے سائنٹیفک ریولوشن آیا ہے، خاص طور پہ 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں، معاشرت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ چاہے آپ ویسٹرن کلچر دیکھ لیں، مغربی معاشرے کا دیکھ لیں، معاشرت ختم ہوتی جا رہی ہے، انسان کا انسان سے تعلق کم سے کم ختم سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ مشرقی معاشروں میں بھی دیکھ لیں تو یہی حالات ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ قرآن سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے۔ اسلام سے اپنا رشتہ جوڑیں، قریب کریں، اسلام کو سمجھیں، اور سمجھنے کے لیے جو سب سے پہلی کتاب آپ کو پڑھنی ہے، سمجھنی ہے، وہ قرآن شریف ہے۔ جب تک آپ اس کو نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے
دنیا کا کوئی اور معاشرتی علم آپ کو نہیں سمجھ آ سکے گا، نہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توفیق سے نوازے اور ہمیں وہ کریج، وہ وقت نکالنے کی توفیق دے جس سے ہم اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو اس کتاب کی تعلیمات سے منور کریں اور اس جسم پہ، اس سوسائٹی پہ اس کو نافذ کرنے، اس کو اڈاپٹ کرنے، اس کو پھیلانے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔